يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ آج کی تراویح میں قرآن پاک کے 16 پارے مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم نے سورہ کہف کو مکمل کیا، ساتھ میں سورہ مریم کی تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کو بھی مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ بقیہ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ ہم تمام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بنی اسرائیل کل ہم نے تلاوت کیا تھا، جس میں ایک آیت مجھے ذکر کرنی تھی. اللہ فرماتا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اور آگے فرماتا ہے انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اللہ فرماتا ہے جس مقصد سے یہ کافر قرآن کان لگا کر کے سن رہے ہیں ہم اس مقصد کو بھی جانتے ہیں. اور فرماتا ہے جس مقصد سے آپس میں یہ خفیہ پلاننگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ مقصد کو بھی ہم جانتے ہیں. اور جب یہ اے محبوب آپ کو جادوگر، ساحر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، ہم وہ بھی جانتے ہیں. یہ آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا اور ساتھ میں اخنس بن شریق، یہ بھی ایک بڑے لوگوں میں سے اس کا نام آیا کرتا تھا. اور تیسرا جو شخص تھا ابو جہل. یہ تینوں لوگ ایک دن ارادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خیال نہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں. اتفاق ایسا ہوا کہ تینوں رسول پاک کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہے، کوئی گھر کے پچھلے سائیڈ میں ہے، کوئی اس سائیڈ میں ہے، کوئی اس سائیڈ میں ہے، یا پھر دور ہیں لیکن گھات لگا کر خفیہ طور پر بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے. آپ سوچیں کہ جب آج کے وقت میں حفاظ قرآن تلاوت کرتے ہیں تو سننے والوں کا دل جھوم جاتا ہے، جب نبی پاک تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا. جن کے قلب اطہر پر قرآن اترا ہے، اللہ سے جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور نبی پاک کے دل پر اتارتے. رسول پاک دنیا کے وہ واحد پہلے انسان ہیں جن کی زبان سے اللہ کا قرآن نکلا. اس کی مٹھاس، اس کا انداز کیسا نرالا ہوتا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مکہ کے اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے ہیں صرف قرآن کی بدولت مسلمان ہوئے، ورنہ تبلیغ تو رسول پاک کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے، اس کے باوجود وہ منہ پھیر کر بھاگا کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. حضرت عمر کو کسی چیز نے اسلام کی طرف مائل کیا تو قرآن کی تلاوت نے کیا. آپ کی بہن گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، اس تلاوت کا اثر آپ کے دل پر ایسا پڑا، پتہ یہ چلا قرآن بڑے سے بڑے دشمن کو بھی اسلام کے دامن میں لا کر ڈال دیتا ہے. اور اب بھی آپ یہ قرآن کا معجزہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گوگل پر، انٹرنیٹ پر قرآن کو سرچ کیا، پڑھنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں پہلے تو ہم جانکاری کے لیے پڑھتے تھے، لیکن قرآن ختم ہوتے ہوتے دل نے کہا یہی سچا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، اور وہ مسلمان ہوئے. کئی ایسے لوگوں کی مثالیں. اللہ فرماتا ان تینوں کافروں کے متعلق، ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریق، یہ تینوں لوگ رسول پاک کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو بتائے نہیں، معلوم نہیں ہے، اور وہاں چھپ کر کے رسول پاک کی تلاوت سن رہے ہیں. دن کو مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، قرآن پڑھنے پر ستاتے تھے، لوگوں میں دکھاوا کرتے تھے کہ قرآن ہمارے سامنے مت پڑھو، یہ جادوئی کتاب ہے. لیکن رات کو دل چاہتا تھا کہ حضور پڑھیں تو کم از کم سن کر کے دل کو تسلی پہنچائیں. تفسیر میں لکھا ہے گھر کے ارد گرد جمع ہوئے اور دھیان سے سننے لگ گئے
اور سننے میں ایسا محو ہو گئے کہ صبح ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا. تینوں کافر قرآن سن رہے ہیں اور صبح کا وقت ہو گیا. جیسے ہی ہلکا سا اجالا ہونے لگا اور انہیں معلوم ہوا کہ رسول پاک فجر کی نماز کے لیے نکلنے والے ہیں یا نماز ادا فرمائیں گے، تو تینوں جو ہے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اتفاق ایسا کیے. جیسے ہی وہاں سے وہ نکلے، تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو پہچان لیا. کہا ابو سفیان تم یہاں کیسے؟ کہا ابو جہل تم یہاں کیسے؟ ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، ہشام بن عمر تھا. وہ تو رسول پاک نے کہا کہ اس کا نام ہشام الگ ہے، لیکن وہ جاہلوں کا باپ ہے، کیونکہ جتنا پڑھنا ہو جتنا لکھنا ہو ساری چیزیں اسے آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول پاک کو نہ پہچان سکا تو سب سے بڑا نرا جاہل کہا جائے گا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا ابو جہل. کہا کہ تم یہاں کیسے؟ کہا کہ نہیں بس ایسے ہی گزر رہا تھا. دیکھا اتنے میں اخنس بن شریق بھی آ گیا. کہا ارے تم بھی یہاں؟ ابو سفیان نے کہا کہ سچ بتاؤں میں رات کو یہاں سے گزر رہا تھا، قرآن سننے کے لیے آیا ہوں. ابو جہل نے کہا کہ میں بھی قرآن سننے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں سننے آیا کہ وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس لیے سننے آیا کہ قرآن میں کچھ غلطی نکال سکوں. اللہ. اخنس بن شریق نے کہا ہاں ہاں میں بھی اسی مقصد کے ساتھ آیا ہوں کہ کچھ غلطی نکال سکوں. پھر کہا ابو جہل نے بتاؤ تم دونوں نے کوئی غلطی نکالی؟ تو کہتے ہیں نہیں کوئی غلطی تو نہیں ملی ہے، کل کے دن فیصلہ کر کے بتائیں گے. اب جب تینوں دشمنوں کی ملاقات ہو گئی، دشمن کا دشمن دوست ہوتا، یہ سارے دشمن ہیں رسول پاک کے. انہوں نے کہا کیسی غلیظ بات ہم نے کی ہے. ایک طرف دن میں ہم رسول پاک کے خلاف گندی گندی گالیاں بکتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، اور رات میں یہاں کھڑے ہو کر قرآن سن رہے ہیں. خبردار آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے، دوبارہ اس جگہ پر کبھی نہیں آئیں گے. تفسیر میں لکھا ہے تینوں لوگ چلے گئے، دن گزرا، رات ہوئی، قرآن کی یاد ستانے لگ گئی. پھر سے خیال آیا کہ جاتے ہیں جا کر قرآن سن لیتے ہیں. اب کی بار ابو سفیان نے سوچا تینوں نے ہم نے کینسل کیا ہے جانے کا، اگر میں اکیلا چلا جاؤں تو دونوں کو معلوم تھوڑی ہوگا، میں اکیلا جاؤں گا اور سن لوں گا، بقیہ کو تھوڑی پتا چلے گا. جب ابو سفیان وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعتاً وہاں پر کوئی نہیں. پہلے جانچ پڑتال کر لیا، پہنچنے کے بعد پھر قرآن سننے میں مشغول ہو گیا. پھر سے صبح ہوئی اور راستے پر چل ہی رہا تھا کہ پھر سے اخنس اور ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. کہا ارے کل تو تم نے کہا تھا کہ نہیں آئیں گے. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی، ہم پھر سے سننے میں آ گئے تھے اور قرآن میں کوئی غلطی نکالنے آئے تھے. اللہ اکبر. اب کی بار جو قرآن کا اثر ان کے دل پر پڑا، خاص طور پر ابو سفیان اور پھر اخنس بن شریق، ان کے دلوں پر قرآن نے گہرا اثر ڈالا. اب وہ اگلے دن بھر سوچتے رہے ان آیتوں کے بارے میں کہ ان آیات میں اللہ نے یہ فرمایا، ان آیات کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. وہ غور کرتے رہے. پھر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے اور کہا ابو سفیان نے اخنس بن شریق سے، کیا رات کو جو تم نے قرآن سنا تھا وہ پورا تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ اخنس بن شریق نے کہا نہیں، کچھ باتیں سمجھ میں آئیں اور کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں. ابو سفیان نے کہا یہی حال میرا بھی ہے، چلو ابو جہل کے پاس چلتے ہیں، اسے کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، سردار قریش ہے، چلتے ہیں. یہ دونوں لوگ ابو جہل کے پاس گئے اور جا کر کے اس کے پاس وہ ٹاپک چھیڑنا ہی چاہتے تھے. ابو جہل نے کہا خبردار اگر قرآن کی بات لے کر کے آئے ہو تو بات نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں کہ ان پر جو قرآن کتاب اتاری گئی ہے وہ سچی کتاب ہے اور اس میں لکھی ہوئی باتیں بالکل اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، لیکن وہ چونکہ بنو ہاشم سے ہیں اور میں دوسرے قبیلے سے ہوں اور ہم دونوں خاندانوں کی لڑائی بہت سالوں سے چلی آ رہی ہے. کبھی حاجیوں کو ہم کھانا کھلاتے ہیں تو ان کے خاندان والے پانی پلاتے ہیں، کبھی ان کے لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو ہم پانی پلاتے ہیں. اگر میں محمد کو سچا نبی مان لوں تو ساری مکہ کی سرداری ان کے پاس چلی جائے گی اور میں اکیلا رہ جاؤں گا. اس لیے جب تک میرے بدن میں جان ہے میں کبھی محمد کو نبی نہیں مانوں گا. اللہ اکبر. ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن میں اقرار نہیں کروں گا. یہ سب سے خطرناک بیماری کہ آپ کسی غلطی پر ہوتے ہوئے بھی آپ کو خبر نہ ہو کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا غلطی پر ہیں. جس طرح بعض اوقات انسان کبھی کبھار
زندگی کے کچھ ایسے فیصلے کر جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ بالکل انتہائی غلط ہوتے ہیں، اور سامنے والا سمجھائے، کوئی اور بتائے، ماں باپ بتائیں، رشتہ دار بتائیں، شریعت کے اعتبار سے بتایا جائے، لیکن اسے لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور انہی چیزوں میں وہ پڑ جاتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ ایک روایت کے مطابق جس نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جانتے ہیں وہ بھی ایک مسلمان ہی تھا، حضرت علی کو شہید کرنے والا، لیکن وہ کیا کہتا تھا کہ میں نے علی کو نہیں مارا ہے، میں نے ایک منافق کو مارا ہے۔ داماد رسول ہیں حضرت علی، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، ایسا بھی نہیں کہ کسی نے سنی سنائی بات ہو کہ وہ صحابی ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعائیں دی ہیں، رشتے میں بھائی لگتے ہیں آپ کے، اس کے باوجود وہ شخص کہتا تھا کہ میں نے علی کو نہیں منافق کو مارا ہے۔ اس کا ریزن کیا؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اور میری اس تلوار کو میں 40 دن تک سورہ یاسین پڑھ کر کے گھسا کرتا تھا، تیز کرتا تھا، اور دعا کرتا تھا یا اللہ یہ تیز تلوار جب بھی چلے کسی کافر یا منافق کی گردن پر چلے، مسلمان پر نہ چلے۔ میں یہ دعا کرتا تھا، مجھے اپنے اللہ سے امید ہے، یقین ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے، اور میں نے علی کو مارا ہے تو علی نہیں بلکہ وہ منافق تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سوچیں اور سمجھیں، انسان کبھی کبھار اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کر کے یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، یا خود کو سچا سمجھ لیتا ہے اور اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے کہ آپ نہیں دیکھ رہے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود لوگ جن کو ان کے بارے میں علم نہیں، اپنے اعتبار سے تھوڑا بہت پڑھا لکھا یا کچھ سال پڑھ لیا مدرسے میں یا کوئی دینی تعلیم آ گئی، اس کے بعد بڑے بڑے علماء کرام کے خلاف فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ میری نظر میں فلاں مولانا کافر ہے، فلاں عالم کافر ہے، فلاں آدمی کافر ہے، وہ شخص کافر ہے، وہ سنی نہیں ہے، یہ وہ ہے، سب کو خارج کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی سب سے بڑی خطا ہے، انسان خطا پر ہوتے ہوئے بھی اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی تمام خطاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج سورہ کہف کے متعلق میں ذکر کر سکتا تھا، لیکن جو خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے، سورہ کہف میں ایک اور چیز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دونوں کی چیز، اور یہ ہماری زندگی کے لیے عبرت آمیز چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور لوگوں میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ ایک جلیل القدر نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست گفتگو فرمائی اور اللہ کے نور کی تجلی کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ وہ ہیں، کسی اور کو یہ موقع نہیں ملا سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ ایک دن جوش میں آئے اور خطبہ دیتے ہوئے بالکل رشک کرتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، کیا تم جانتے ہو اس وقت پورے روئے زمین پر مجھ سے زیادہ بڑھ کر کوئی عالم نہیں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، سب سے زیادہ جانکار ہوں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ بات ناگوار گزری۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر اللہ نے ایک اور علم والا رکھا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ جانکار ہوں۔ لوگ بولتے نہیں ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے سمجھدار ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرمایا، کہا کہ میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے میرے ہاتھ میں معجزے عطا کی، میں جب اپنا عصا زمین پر ڈالتا ہوں وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور اپنا ہاتھ جیب میں داخل کر کے باہر نکالتا ہوں تو رات میں وہ چاند کی طرح چمکنے لگ جاتا ہے، اور میں جب چلتا ہوں اپنی قوم کو لے کر سمندر میں سمندر راستہ بنا دیتا ہے، فرعون سے نجات بخشی ہے اللہ نے میرے ذریعے۔ تو اس طرح کی گفتگو آپ نے فرمائی، اللہ کو یہ بات ناپسند آئی۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، ایسا نہ کہو کہ تم اس دنیا میں سب سے بڑے عالم ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی بڑے عالم میں نے پیدا کر رکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کون انسان ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اس طرح نہیں ملیں گے، بلکہ جس جگہ دو دریا آپس میں جا کر مل رہے ہوں گے اس جگہ پر وہ بیٹھے ہوں گے، وہاں تمہاری ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس انسان سے ملنا ہے۔
مجھ سے زیادہ علم والے ہیں اور اللہ ان کی تعریف فرما رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ کہا یا اللہ کوئی نشانی بتاؤ، یا اللہ کوئی نشانی بتا دے مجھے کہ جس کے ذریعے سے میں انہیں پہچان لوں اور اس جگہ پر پہنچ جاؤں۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ایک مچھلی لے لو اور اس مچھلی کو بھون لو اپنے غذا کے لیے، کھانے کے لیے اپنے پاس رکھ لو، جب تم صحیح جگہ پر پہنچو گے وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر سمندر میں راستہ بناتی ہوئی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وزیر جو ان کے خاص تھے، جو بعد میں خلیفہ بنے، حضرت یوشع، ان کو اپنے ساتھ لے لیا اور لے کر کے نکل پڑے۔ کافی دور تک سفر کیا، جو غلہ تھا سب جو ہے وہ غذا کے طور پر استعمال کرتے رہے، لیکن وہ مچھلی رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت یوشع کو بتایا نہیں تھا کہ مچھلی کا راز یہ ہے، اللہ سے یہ گفتگو ہوئی، لیکن اپنے پاس رکھا تھا۔ کافی دور پہنچے اور وہ مقام آیا جہاں پر دو دریا آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس مقام کو وہ پہچان نہ سکے، بلکہ وہاں آرام کیے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حضرت یوشع سے کہا کہ اب آگے چلتے ہیں۔ اتفاق ایسا کہ جب حضرت موسیٰ سو رہے تھے، حضرت یوشع جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، لیکن جب صبح ہوئی انہوں نے حضرت موسیٰ کو بتایا نہیں، بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح ہونے کے بعد کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں اللہ کے نیک بندے کی تلاش میں۔ سامان اٹھایا اور اپنی سواری لی، نکل پڑے۔ کافی دور جب پہنچے، بھوک لگی دونوں کو۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ مچھلی ذرا باہر نکالو، غذا کے طور پر ہمیں اسے استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، نکالو۔ حضرت یوشع کو اس وقت یاد آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ کہا کہاں پر؟ کہا کہ فلاں جگہ پر جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہاں چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ارے اسی جگہ پر ہمیں وہ اللہ کے نیک بندے ملیں گے، اللہ کا حکم ہے کہ انہیں وہاں تلاش کرو، لہذا واپس چلو۔ قرآن کہتا ہے وہاں سے پھر وہ واپس آئے اور اس جگہ پر آ کر دیکھا تو انتہائی خوبصورت لباس میں سفید ریش والا ایک شخص وہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ اگر وہ ریت پر بھی سو جائیں تو اس کے نیچے سے ہریالی اگنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر کا ایک معنی ہوتا ہے ہریالی۔ آپ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ سرسبز و شادابی عطا فرماتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام، میں ان کے متعلق بعد میں ذکر کروں گا کہ یہ فرشتہ ہیں کہ نبی ہیں کہ ولی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، جا کر کے سلام کیا، اور اس زمانے کا سلام تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ سلام سن کر کے کہا کہ یہ مسلمانوں والا سلام نظر آتا ہے، تم کون ہو؟ یہاں پر کوئی نہیں ہے اس جگہ پر، مسلمانوں والا سلام، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا کیا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ، اللہ نے جسے بنی اسرائیل کا نبی بنا کر بھیجا ہے اسی نے مجھے تم تک بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ کچھ دن تمہارے ساتھ رہیں، تم مجھ سے بڑے علم والے ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے پناہ علم عطا فرماتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم شریعت کا علم رکھتے ہو اور میں لدنی علم رکھتا ہوں۔ علم لدنی کہتے ہیں وہ علم کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنے بندے کو بنا کسی استاد کے عطا فرماتا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم تھا وہ علم لدنی، اور دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات پڑھ کر، کتابیں پڑھ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب اطہر پر وحی کے ذریعے سے بھی نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آیات لے کر آتے تھے۔ علم لدنی الگ ہوتا ہے، اور علم لدنی وہ علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا، اور اس کی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر نے کہا کہ مجھے علم لدنی دیا گیا ہے اور تمہیں شریعت کا علم، تمہیں ظاہر کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں باطن کا حکم دیا گیا ہے، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کچھ دن ساتھ میں رکھ لیجئے۔ حضرت خضر نے کہا کہ پھر اگر ساتھ میں رہنا ہے تو ساتھ میں رہنے کی شرط یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا اس کے متعلق سوال نہیں پوچھنا، جب آپ سوال پوچھیں گے میرا راستہ اور آپ کا راستہ الگ ہو جائے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، کہتے ہیں میں
اس طرح صبر کر کے دکھاؤں گا اور آپ کی بات مان کے دکھاؤں گا کہ آپ بھی یقین کریں گے, کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا, تو جب تک میرے ساتھ آپ رہیں گے کوئی سوال نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا جواب نہ دے دوں. یہ تینوں لوگ نکل پڑے اور آگے بڑھے. دیکھا سامنے دریا تھا اور دریا پر بہت سارے, کچھ دور چلنے کے بعد دیکھا کہ وہاں کشتیاں لگی ہوئی اور کشتیاں چلانے والے ملاح جو ہے انتظار کر رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا تو کشتی حوالے کر دیا. حضرت خضر نے کرایہ پوچھا کہ کیا اس کا کچھ کرایہ ہے, ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, دریا پار کرنی. انہوں نے کہا نہیں, آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ بیٹھ جائیے, چلے جائیے, پہنچنے کے بعد ہمارے بندے کو حوالے کر دینا, وہ کشتی واپس لے آئے گا. حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہی اس میں بیٹھے اور بیچ دریا میں جیسے ہی وہ کشتی پہنچی, آپ نے ہتھوڑا لیا اور اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. حضرت موسیٰ صبر کرتے رہے لیکن صبر نہ ہوا. پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو کشتی دینے والا اتنا مہربان کہ پیسے نہیں لیا ہے, اوپر سے آپ کشتی بھی توڑ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے ہم ڈوب جائیں. حضرت خضر نے ارشاد فرمایا میں نے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا. حضرت موسیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, سوال نہیں کروں گا لیکن اپنے ساتھ رکھ لیجئے. کہا نہیں, میرا اور تمہارا ساتھ صحیح نہیں ہو سکتا, تم شریعت والے ہو اور میں علم لدنی والا ہوں, اس کی حکمت جب اللہ مجھے بتائے گا تو میں بتا سکتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, مجھے اپنے ساتھ اور تھوڑا رکھ لیجئے. بہرحال دونوں کنارے پر پہنچے. قرآن کہتا ہے اس کے بعد وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے وہاں کچھ بچے کھیل رہے ہیں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ, ایک چھوٹے بچے کو پکڑ کر حضرت خضر نے ذبح کر دیا, قتل کر دیا. شریعت میں تو کسی کو قتل کر دینا یہ تو حرام ہے, سخت حرام, اس کی سزا تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے, صبر کرتے رہے لیکن صبر نہ ہوا. کہا کہ یہ اللہ کے بندے, یہ آپ نے کیا کیا, چھوٹے سے بچے کو مار دیا, اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا, میرا اور آپ کا راستہ الگ ہے یہاں سے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, تھوڑا اور ساتھ میں رکھ لیجئے, میں آپ سے سوال نہیں کروں گا. پھر اور آگے بڑھے. قرآن کہتا ہے 16ویں پارے کی شروع کی آیات ہے, فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فوجدا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ. جب آگے پہنچے تو ایک گاؤں آیا, گاؤں والے اتنے ڈھیٹ لوگ تھے. حضرت موسیٰ, حضرت یوشع, حضرت خضر علیہ السلام, یہ تینوں لوگ بھوک اور شدت سے نڈھال ہیں. گاؤں والوں سے کہہ رہے ہیں تھوڑا پانی دے دو, تھوڑا کھانا دے دو, کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں. سب کہہ رہے ہیں نہیں آگے جاؤ, یہاں کوئی نہیں دیتا. ایسے گاؤں سے فوراً نکل جانا چاہیے. لیکن حضرت خضر گئے اور ایک گھر کے پاس دیکھے وہاں دیوار ٹوٹ رہی تھی. اس دیوار کو مرمت کرنے لگے اور کہا موسیٰ میری مدد کرو, یہ دیوار مجھے بنانی. حضرت موسیٰ کو پھر سے جلال آیا کہ ایسا گاؤں جہاں پہ کھانا پانی نہیں دے رہے, آپ ان کی دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. اور وہ کشتی مدد کے طور پر اس نے دیا تھا, آپ نے اس کو توڑ دیا. بالکل الٹا کرتے ہوئے آ رہے ہیں آپ. جلال آیا تو کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے مجھے بتائیے کہ اس میں حکمت کیا ہے. حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک, اب یہ آخری سوال آپ کا تھا, اب یہاں سے آپ کا راستہ میرا راستہ الگ ہے. میں نے کہا تھا مجھ سے سوال نہیں کرنا, اللہ نے حکمتاً مجھے بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے کرنے کا, میں اس کے حکم پر کرتا ہوں, اپنی مرضی سے نہیں کرتا. اب یہاں سے آگے چلے جائیں. یہاں رک کر کے میں آپ کو بتاؤں, جب یہ واقعہ رسول پاک اپنے صحابہ کو بتا رہے تھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اور باتیں معلوم ہو جاتی. حضرت خضر جانے لگے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا آپ جا تو رہے لیکن بتا تو جائیے میرے تینوں سوالوں کا جواب. آپ نے ایسا کیوں کیا, وہ کشتی کو کیوں توڑا, بچے کو کیوں قتل کیا, اور یہ گاؤں والوں کی دیوار کو کیوں ٹھیک کیا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کشتی کو اس لیے توڑا کیونکہ اس دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو لوگوں کی کشتیوں کو لوٹ لیتا ہے, اپنے پاس رکھ لیتا ہے. جن ملاحوں نے ہماری مدد کی تھی وہ بیچارے غریب ہیں, روزانہ کشتی میں لوگوں کو سوار کرتے ہیں, اسی سے پیسہ کماتے ہیں اور رات کو کھانا لے جاتے ہیں. اگر یہ کشتی بالکل صحیح سالم ہوتی, ٹھیک ہوتی تو بادشاہ اسے قبضے میں لے لیتا. میں نے اس لیے توڑ دیا کہ وہ بادشاہ ٹوٹی پھوٹی کشتیوں کو اپنے پاس نہیں جمع کرتا تاکہ ان کا گھر بھی چلے اور ان کی کشتی بھی ان کے پاس رہے. کہا اچھا اس میں یہ حکمت تھی, لیکن بچے کو قتل کرنا تو حرام ہے, آپ نے کیسے قتل کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہا
کہ بچے کو میں نے قتل اللہ کے حکم پر کیا ہے. جس طرح جہاد میں تم جب جاتے ہو تو کافروں کو قتل کرتے ہو، کیا حکمت ڈھونڈتے ہو؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. یہاں پر میں نے بچے کو قتل کیا تو اللہ کا حکم تھا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا ظالم انسان بننے والا تھا، اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا، پریشان کرنے والا تھا، اور پورے معاشرے کو پریشان کرنے والا تھا. اس لیے اللہ کا حکم ہوا، میں نے اسے قتل کیا. اب اس کے بدلے میں اللہ انہیں ایک فرما بردار بچہ عطا فرمائے گا، نیک و صالح بچہ عطا فرمائے گا. وہ ماں باپ بھی خوش ہو جائیں گے. کہا اچھا اس میں یہ حکمت تھی. لیکن وہ گاؤں والوں کی دیوار جو آپ نے بنا دیا، حالانکہ وہ گاؤں والے اتنے ڈھیٹ ہیں کہ کھانا پانی نہیں دے رہے تھے. حضرت خضر نے فرمایا وہ گاؤں والے تو اپنی من مرضی کر رہے تھے، وہ سارے گاؤں والے برے ہیں، لیکن جس کے گھر کی دیوار کو میں نے ٹھیک کیا ہے وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی. فَأَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، کہتے ہیں حضرت خضر کہ ان کے دونوں ماں باپ وہ دونوں مومن تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. میں نے اس لیے دیوار کو ٹھیک کر دیا کہ ان یتیم بچوں کے ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ گھر کے نیچے دفن کر رکھا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ أَبَوَيْهِ، کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کیا، اگر وہ گر جاتی پورے گاؤں والے جو ڈھیٹ ہیں اس خزانے کو چرا کر لے جاتے، اور وہ یتیم بچے جب بڑے ہوتے ان کے پاس کوئی مال نہ ہوتا. میں جو بھی کرتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکم پر کرتا ہوں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں، تھوڑا اور ساتھ میں رہنے دیجیے. آپ نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہاں سے میرا اور آپ کا راستہ بالکل الگ ہے، ہم دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں بہت سے ایسے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا. اب میں یہاں پر تفصیل بتاؤں آپ کو کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتہ ہیں کہ نبی ہیں کہ ولی. تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ولی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ ولی کی یہ شان نہیں کہ وہ نبی کے سوالوں کا جواب نہ دے. ولی کا مرتبہ چھوٹا ہوتا ہے اور نبی کا مرتبہ بہت بلند ہوتا. حضور غوث پاک سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ ایک صحابی کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، نبی تو بہت دور کی بات، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابی کا مرتبہ کیا ہوتا. حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو سید الاولیاء ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، انہوں نے فرماتے ہیں نبی تو چھوڑو، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ایک ادنا صحابی، چھوٹے صحابی، وہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے ہوں اس گھوڑے کے نیچے جو دھول ہے اس کے برابر بھی ایک ولی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. صحابی کے مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا کوئی ولی، نبی تو بہت دور کی بات. تو حضرت خضر علیہ السلام یہ ولی نہیں ہو سکتے. اب یا تو فرشتے ہیں یا تو نبی. لیکن میں آپ کو اقوال بتاؤں، اگر نبی ہیں، اور نبی ہونے کا قول جو ہے پیر کرم شاہ ازہری اور اس طرح بہت سارے علماء کرام نے، امام ذہبی نے قول کیا ہے اور لکھا ہے کتابوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہیں. لیکن اگر نبی ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ باحیات نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، ابھی بھی باحیات ہیں. کہتے ہیں اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو اتنی عمر نہیں عطا فرمائی کہ وہ اب بھی زندہ ہو. کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی. میرے آقا کی خود حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، تم میں سے کوئی آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا. 100 سال کے بعد یعنی سب انتقال کر جاؤ. ہاں کچھ لوگوں کی بات الگ ہے، اللہ ان کو الگ عمر عطا کرتا ہے، لیکن اس امت میں لوگ زیادہ سال تک جیتے نہیں، انتقال ہو جاتا. یہ میرے آقا نے فرمایا. تو اگر وہ نبی ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب ان کا قول میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے ان کو فرشتہ لکھا ہے. کئی علماء کرام ہیں جن میں سے خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے حضرت خضر وہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھے. اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ تھے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 4 خوبصورت فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، تو آپ نے ان کو گھر میں بٹھا دیا اور کھانے کے لیے دسترخوان پیش کر دیا، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے. حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ کیوں کھانا نہیں کھا رہے آپ؟ انہوں نے کہا تھا قالوا انا من المرسلین، ہم بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم غذا نہیں کھاتے، ہم قوم لوط پر عذاب لے کر کے آئے ہیں. تو پتہ یہ چلا قرآن سے ہی ثابت ہے کہ فرشتے کبھی کبھار انسانی شکل میں آتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے حضرت خضر کی جو عادتیں، جو ان کا علم لدنی اور جس جگہ پر وہ بیٹھ جائیں ہریالی کا ہونا،
اور یہ سارا چیزوں کا دیکھنا، ان چیزوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہے، اور ممکن ہے فرشتوں کی عمر تو کئی ہزار سال، لاکھ سال ہمیشہ ہوتی ہے، ممکن ہے وہ اب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا ہو اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی مدد بھی کرتا ہو۔ یہ قول زیادہ راجح بھی ہے اور مفسرین نے اس کو نقل بھی فرمایا ہے۔ اب یہاں آخر میں بس اپنی بات یہ کہہ کر کے میں مکمل کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کچھ نیک انسانوں کو ہمارے درمیان پیدا کر رکھا ہے جن کی حیثیت آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتی۔ صرف اگر آپ کے سامنے کوئی بہت بڑا خوبصورت آدمی ہو، عمامہ پہن کے بیٹھا ہو تو آپ لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سارے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے، پراگندہ لباس والے، سر پہ ٹوپی نہیں، کہیں پر بھی بیٹھے ہوں گے، آپ کو نہیں معلوم جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کی دعا سیدھے اللہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس امت میں اللہ نے، بلکہ ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ نے ایسے بندوں کو رکھا ہے، وہ بالکل نرالے ہوتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، وہ بالکل الگ انداز کے ہوتے ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ہم کہیں تو لوگ کہیں گے کہ آپ باباؤں کو مانتے ہیں، نہیں، کسی بابا کو نہیں، بلکہ حضرت خضر کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایسے کئی بندوں کو اپنے درمیان بھیجتا ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے بندے کون ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے لباس پر نہ جاؤ۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی عالم اچھا لباس پہنے تبھی اس کی عزت کی جاتی، اگر سادہ لباس پہن لے تو اس کی عزت بھی نہیں، اس کا احترام بھی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس صدری نہیں ہے، عمامہ نہیں پہنتا ہے، ٹوپی پہن کے گھومتا ہے، نارمل آدمی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیسا ہے، کس طرح کا مقام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی بارگاہ میں ان کی بات، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں آخری بات بتا رہا ہوں۔ ایک شخص تھا امین جوہری، جو تجارت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا جوہر کا، جوہر کہتے ہیں ہیرے جواہرات، لیکن بعد میں جوے کی لت میں پڑ گیا، بہت بڑا نقصان اس نے اٹھایا۔ آخر کار لوگوں نے کہا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد حاصل ہوگی۔ وہاں جب وہ گیا اور توبہ کر لیا کہ آج کے بعد سے میں جوا نہیں کھیلوں گا، واپس آ رہا تھا، ایک فقیر وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بس بارگاہ میں آیا تھا کچھ حاصل کرنے کے لیے، سب کچھ لٹ گیا ہے، کچھ میرے پاس نہیں ہے، میں شراب کی عادت میں برباد ہوا تھا۔ اس فقیر نے کہا کچھ ہے تمہارے پاس تو مجھے دو۔ امین جوہری نے اپنی جیب سے نکالا، کچھ روپیے تھے، دے دیا۔ جب چلنے لگا امین جوہری تو اس فقیر نے کہا رک جاؤ، کہاں جاتا ہے؟ یہاں میرے پاس کچھ ہے، یہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ ایک پتھر اٹھایا اور لے کر دے دیا، کہا کہ میرے پاس سے کوئی خالی نہیں جاتا، تو نے پیسے دیے یا پتھر لے جاؤ۔ امین جوہری نے سمجھا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک فقیر نے پتھر دیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز ہو، لے کے رکھ لیا۔ گھر آیا اور پتھر کو ایک کونے میں پھینک دیا۔ پھر سے عادت شراب کی طرف خیال جانے لگا اور جوے کی طرف خیال جانے لگا، اور دل میں خیال آیا کہ ساری چیزیں توبہ کر کے بھی اتنے بڑے ولی کی بارگاہ میں، سلطان الہند کی بارگاہ میں گیا، واپس بھی آیا، کوئی فرق نہیں پڑا، ابھی بھی قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں، ابھی بھی لوگ تانے دے رہے ہیں، کیا کروں؟ ایک دن غصے میں آیا اور وہ جو رکھا ہوا پتھر تھا اس کو اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ جیسے ہی وہ پتھر ٹوٹا اس کے اندر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات باہر آ گئے۔ پتھر کے اندر سے ہیرے باہر آئے جو الگ الگ رنگ کے تھے، اللہ اکبر، جس میں ایک ایک ہیرے کی قیمت لاکھوں روپیہ تھی۔ یہ ہندوستان کا واقعہ ہے، علامہ ارشد القادری نے لکھا، کافی ہیرے اس میں سے باہر نکلے۔ اس نے کہا کہ فقیر کی گدڑی میں رکھی ہوئی صرف سوکھی روٹی نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات فقیروں کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں اللہ چھوٹی سی جھولی میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھنا، بلکہ اللہ کے نیک بندے گمنامی میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرو، کسی کو بھی حقارت سے نہیں دیکھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بالکل حقیر آدمی ہے، کیونکہ بندے سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں برابر ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔